بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آئینے میں خود کو دیکھا کریں، خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے، مرکزی مسلز کمزور ہو جاتے ہیں۔ باوضو ہو کر سونے سے نیند میٹھی آتی ہے اور ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ ناظرین، انار کھانے سے نیا خون بنتا ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں ایک بار ضرور کھائیں، خون صاف ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ عاقل عورت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد سب سے پہلے شوہر کا دل جیت لیتی ہے۔ اگر ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو پانی کثرت سے پیا کریں۔ ناظرین، دال پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دالوں کا استعمال ہفتے میں 2 بار ضرور کریں۔ معدے میں شدید کمزوری ہو تو سونف، تخم ملنگا اور دودھ کا استعمال کریں۔ دل، دماغ اور پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنے کے لیے صبح سورج نکلنے سے پہلے کچھ دیر کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں۔ ناظرین، فریج میں سبزیاں اور پھل زیادہ عرصہ تازہ رکھنے کے لیے نیچے اخبار وغیرہ بچھا کر رکھیں۔ زندگی کے 5 اہم ترین ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون بھی کمزور ہو تو زندگی کی عمارت متاثر ہو جائے گی۔ علم، صحت، تعلقات، زندگی کا مقصد اور ذریعہ معاش۔ انجیر کھانے سے جگر صحت مند رہتا ہے۔ پیدل چلنا دل کو مضبوط کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد سے نجات دلاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ زیادہ سوچنے سے پرہیز کریں۔ حد سے زیادہ سوچنا کوئی وقتی مسئلہ نہیں، یہ دماغ، جسم اور تعلقات تینوں پر برا اثر ڈال کر زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ ناظرین، زیادہ سوچنے سے قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ جب دماغ مسلسل سوچوں میں رہتا ہے تو قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے۔ انسان بار بار بیمار ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے انفیکشن بھی لمبے عرصے تک رہتے ہیں۔ منفی سوچوں کی عادت۔ حد سے زیادہ سوچنے کا بڑا نقصان یہ ہے کہ دماغ منفی ذہنیت کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہر موقع پر سب سے پہلے منفی پہلو ذہن میں آتا ہے، اچھے مواقع کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نیند کی کمی۔ دماغ مسلسل ایکٹیو رہے تو نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے۔ نیند کم آئے تو جسمانی صحت کمزور ہوتی ہے، موڈ چڑچڑا ہو جاتا ہے، فیصلہ لینے میں مشکلات۔ حد سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے انسان کسی بھی فیصلے کو حتمی شکل نہیں دے پاتا۔ ایک آپشن سوچو، پھر دوسرا، پھر پہلے میں خامیاں ڈھونڈو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی رک جاتا ہے۔ دماغ کا تھک جانا۔ بار بار سوچنے سے دماغ تھک جاتا ہے اور فریش سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یادداشت متاثر ہوتی ہے اور فوکس کم ہو جاتا ہے اور پھر دماغ میں نئے آئیڈیاز نہیں آتے۔ ناظرین، موجودہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دماغی کمزوری ہو تو روز 5 بادام ہمراہ 1 چمچ شہد استعمال کریں۔ گائے کا دودھ پینے والے انسان کا رنگ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد چمکدار اور خوبصورت نظر آئے تو آپ نے نہانے والے پانی میں لیموں نچوڑیں۔ 3 دن بعد یہ عمل ضرور دہرائیں۔ پانی میں روز کچا لیموں نچوڑ کر پینے سے موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ جو چیز تمہارے نصیب میں لکھی گئی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، اس لیے دل مطمئن رکھیں اور کسی سے حسد نہ کریں۔ ناظرین، پاؤں کے تلووں پر ناریل کا تیل لگانے سے جسم کی سستی اور ڈھیلے پن سے نجات ملتی ہے۔ سیب کا رس پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہلدی کو نیم گرم دودھ میں ملا کر پئیں۔ معدے کی جلن، جوڑوں اور پٹھوں کا درد اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو دہی میں اسبغول اور پودینہ ملا کر کھائیں، انشاءاللہ فوراً سکون ملے گا اور نظام ہضم ٹھیک ہوگا۔ ناظرین، ادرک کا پانی شہد کے ساتھ پئیں، نزلہ کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ دھوپ میں زیادہ نکلنا ہو تو تربوز کا رس پی لیں، جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ مہینے میں 1 بار سرکہ ملا پانی ضرور پئیں، جسم کے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایلوویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ موٹی عورت صبح اٹھ کر لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ ناظرین، اگر آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو کھیرے کا رس پئیں۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، یہ چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ چمکدار جلد کے لیے لیموں کا رس اور ملتانی مٹی ملا کر لگائیں،
چہرے پر نکھار آ جائے گا۔ ناظرین، ادرک کا قہوہ پینے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل واک کرنے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے ایک چٹکی سونف چبا لیا کرو۔ سونے سے قبل سرما لگانے سے دور کی نظر بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین، کھانسی نہ جا رہی ہو تو رات کو شہد میں تھوڑا سا گڑ ڈال کر چاٹ لو، کھانسی چلی جائے گی۔ کھیرے کا رس پینے سے معدہ ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا۔ روضۃ المحبین نامی کتاب میں ہے کہ ابن تیمیہ لوگوں کی حاجات پوری کرنے میں بہت محنت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب بھی وہ کسی اور کی مدد کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ناظرین، بچپن میں فوت ہو جانے والا بچہ والدین کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ حضرت قرہ مصنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ سے ویسی ہی محبت فرمائے جیسے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، یعنی مجھے اس سے انتہا درجے کی محبت ہے۔ ہوا یوں کہ وہ بچہ فوت ہو گیا۔ آپ نے جب کئی دن اس شخص کو نہ دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اسے بلایا۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تو قیامت کے دن جنت کے جس دروازے پر بھی جائے وہاں اسے پائے، وہ بھاگتا ہوا تیرے لیے دروازہ کھولے۔ ناظرین، اگر ہر وقت جسم گرم رہتا ہو تو تربوز کھائیں، جگر ٹھنڈا ہوتا ہے اور طبیعت ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی نہ کبھی وہ خوشی تمہیں واپس ضرور ملے گی۔ جب موقع ملے تو کسی کی چھوٹی سی خوشی کا سبب ضرور بنو۔ ناظرین، کمرے میں نیلے رنگ کی لائٹ جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جائیں گے۔ خالص دیسی گھی ہڈیوں کی کمزوری دور کرنے اور دماغ کو طاقت دینے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو آملے کا رس اور ناریل کا تیل ملا کر نہانے کے بعد لگائیں۔ کپڑوں سے پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے واشنگ مشین میں 1 عدد لیموں نچوڑ دیں۔ جلے ہوئے زخم کے لیے مایا ناز تیل جلے کے زخم کی اکراہٹ بھی ختم اور نشان بھی کم بنیں گے۔ درکار اشیاء: تیل سرسوں 500 گرام، جائفل 1 تولہ، جلوتری 1 تولہ، زیرہ سفید 1 تولہ، دھنیا 1 تولہ، بڑی الائچی 1 تولہ، بادیان خطائی 1 تولہ۔ سب چیزوں کو باریک صفوف کر لیں اور تیل کو آگ پر رکھ دیں اور 1 چٹکی ڈالتے جائیں۔ جب پہلی چٹکی سرخ ہو جائے تو ہی دوسری چٹکی ڈالنی ہے۔ جب سب جل جائے تو تیل اتار لیں اور ٹھنڈا کر کے شیشی میں سنبھال کر رکھ لیں۔ جلے کے زخم پر لگانے سے زخم کی اکراہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ درد بھی ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا اور نشان بھی کم پڑے گا۔ ناظرین، یہ نسخہ تو عجیب ہے لیکن اس کے کمال دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے کسی گناہ کو خود سے جدا کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، مگر لوگ لمحوں میں یہ جتا دیتے ہیں کہ تم تو وہی ہو، تمہیں اپنا ماضی یاد نہیں۔ سوچوں کو قابو کرنا زندگی کا سکون ہے۔ ناظرین، جب ہم اپنی سوچوں پر قابو پا لیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے رویے، فیصلے اور رد عمل کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے آپ کی سوچ آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اگر یہ آپ کے کنٹرول میں ہو، منفی خیالات کو بار بار دہرانا ذہنی تھکن، بے چینی اور افسردگی کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جب آپ شعوری طور پر مثبت سوچنے لگتے ہیں، شکر گزاری اور حال میں جینے کی مشق کرتے ہیں تو ذہن پر روشنی چھا جاتی ہے۔ ناظرین، زندگی ایک لمحہ ہے جو پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ یہ اتنی مختصر کہ نفرت، حسد اور نفاق جیسے منفی جذبات کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ آج جو ہم سب موجود ہیں، کل صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ کسی کی آنکھوں کا آنسو، کسی کے دل کی ایک خاموشی فریاد۔ تو کیوں نہ زندگی کو محبت، معافی اور خلوص کے ساتھ گزارا جائے؟ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں؟ کیونکہ آخر کار ہم سب نے واپس جانا ہے اور پیچھے رہ جانا ہے صرف ہمارے اعمال اور اچھے الفاظ نے۔ ناظرین، جس شخص سے تم 17 برس کی عمر میں شدید محبت کرتے تھے، وہ 25 برس کی عمر میں تمہیں اتنا اہم نہیں لگے گا۔ وہ امتحان جس میں تم پہلے سال ناکام ہوئے تھے تمہیں بالکل یاد نہیں آئے گا جب تم آخری سال میں فارغ التحصیل ہونے کے قریب ہوگے۔ وہ مسائل جو آج تمہیں دنیا کا اختتام لگتے ہیں، 1 سال بعد نہ تمہیں ان کی پرواہ ہوگی، نہ وہ کوئی فرق ڈالیں گے، تم سب بھول جاؤ گے۔
ہمیشہ پانی کو دیکھ کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے والے انسان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ موٹے ہوں یا وزن کی زیادتی سے پریشان ہوں وہ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کریں، وزن میں کمی ہو جائے گی۔ ناظرین، کھانے سے پہلے 2 کام کر لیں، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اول، ہمیشہ بسم اللہ پڑھ لیجئے، اور دوسرا، آدھا گلاس پانی کا لازمی پی لیا کریں۔ اگر ہاتھوں پر زیتون کا تیل لگا دیا جائے تو اس سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کچی پیاز کے استعمال سے ماہواری صاف آئے گی اور درد بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، گنے کا رس پینے سے گلا سریلا ہو جاتا ہے۔ کچی گوبھی کے پتے چبانے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ ناشتے کے فوری بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ ٹینڈے کھانے سے معدے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ دمے کے مریض ہوں ان کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ ہلدی آنکھوں کی نظر کے لیے بہترین چیز ہے۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہونے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہترین مشروب ہے۔ ناظرین، چہرے کو ہلکا سا گیلا کر کے پھٹکڑی سے مساج کرنے سے چہرے کے دانے اور داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے سے قبل پھل کھانے سے زندگی بھر بدن کمزور نہیں ہوتا اور ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پانی مت پیا کریں تاکہ آپ دیر تک جوان رہیں۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہو تو صبح کے وقت نیم گرم شہد تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر صبح کے وقت چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرہ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر اسٹوڈنٹ صبح شام 1 چمچ شہد چاٹ لیا کریں تو اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھے ہوئے سبق کو یاد بھی رکھ سکیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ ہر حال کے اندر اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں، زندگی خوشگوار رہے گی۔ ناظرین، جن لوگوں کو بھول جانے کی بیماری ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر کھایا کریں۔ ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھونے سے چہرہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہچکی کو بند کرنا ہے تو 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھا لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ ناظرین، کسی کو دائمی قبض کی پرابلم ہو تو ادویات کا استعمال ترک کر دیں، صرف امرود کھانا شروع کر دیں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ کم کھاؤ۔ ہفتے میں 1 روزہ ضرور رکھ لیا کریں، اس سے نظام انہضام بہتر رہے گا اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی انسان کو اپنے غلط ہونے کا افسوس نہیں ہوتا بلکہ اپنے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم پیدا ہو سکتا ہے۔ کچے تل کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ موٹاپے کی شکار عورتیں نہار میں صرف کلونجی کھا لیں، دبلی ہو جائیں گی۔ ناظرین، ناشتے میں زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ اونٹنے کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ نہانے سے قبل اگر پیشاب آ جائے تو جان لو کہ آپ کے مثانے میں گرمی ہے اور آپ کا معدہ کمزور ہے۔ ناظرین، ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے 4 دن چہرہ دھو لو، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور چہرے کی تمام جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ کنگھی پر لیموں کا پانی لگا کر بالوں میں پھیر لیا کرو، بال جلدی خوبصورت ہو جائیں گے۔ نہار میں دہی کا استعمال معدے اور پیٹ کی تیزابیت ختم کرتا ہے۔ نہار میں روزانہ دہی استعمال کرنے سے آپ کا معدہ جلدی کام کرنے لگے گا۔ صبح نہار میں اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، چراغ میں ناریل کا تیل ڈال دیا جائے تو چراغ نہیں بجھتا بلکہ روشن رہے گا۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا رویہ، بات کرتے وقت نرم لہجہ۔ نمک کے زیادہ استعمال سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ چنے کی دال پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ سر پر ہلکا گرم تیل کی مالش کرنے سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جمے ہوئے گوشت کو فوراً پگھلانا ہو تو پیالے میں ٹھنڈا پانی لے کر اس میں نمک مکس کریں اور اس میں گوشت کو بھگو دیں۔ جب رات کے وقت سونے لگو تو نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے نیند خوب آئے گی اور پیٹ کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نظر نہیں آئے گی جو سوتے وقت کھجور اور بادام دودھ میں شامل کر کے پی لیا کرے۔ ناظرین، معدے کی تیزابیت کو دور بھگانا ہے
تو ادرک کھانا شروع کر دیں۔ صبح کو 1 گلاس نیم گرم پانی پینے سے پیٹ میں گندگی جمع نہیں ہوتی، پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر 1 ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہیں تو ایلو ویرا کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا لو، جھریوں سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، آنکھوں کی بینائی تیز کرنا چاہتے ہو تو سونف کا زیادہ استعمال کیجیے۔ انسانی جسم کا واحد حصہ زبان ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دانتوں کی چمک کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم کی مسواک کا استعمال زیادہ کریں۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کی پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ روزانہ اخروٹ کھا کر اوپر سے گائے کا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ چند دن میں سفید ہو جائے گا۔ اگر صبح کے وقت 1 گلاس تازہ پانی میں 1 کھانے کا چمچ لیموں کا رس اور تھوڑا سا نمک ملا کر پی لیا جائے تو یہ معدہ اور آنتوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے اور اس سے معدے اور آنتوں کی خرابیاں باہر نکل جاتی ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں کی آنتوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں ان کے لیے لیموں کا رس اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ ملتانی مٹی چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔